السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا تیسرا سبق ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے سوالات پینڈنگ میں ہیں، تو جن لوگوں کے نمبر ہے اس اعتبار سے میں جوابات دے رہا ہوں۔ ان میں پہلا جو سوال ہے، دلی سے ہمارے آصف علی صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا، میرے پاس میں بہت سارا گولڈ اور سلور ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں جب اس کا کیلکولیشن کروں گا تو وہ سیلنگ پرائس کے حساب سے یا بائنگ پرائس سے؟ تو ہمارے آصف علی بھائی اور ان کے علاوہ تمام وہ بھائی جو گولڈ وغیرہ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنے دکان کے سامان تجارت کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو زمین کا پلاٹ یا فلیٹ وغیرہ انہوں نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا ہے، تو ان تمام کی آپ کو سیلنگ پرائس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی کہ اس کا جس دن آپ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں اس دن کا مارکیٹ کا ویلیویشن کیا ہے، اور اس دن وہ کیا ریٹ میں اگر بیچنے کو نکالیں گے تو بکے گا۔ تو یہ مسئلہ تمام چیزوں پہ آتا ہے، چاہے گولڈ ہو، سلور ہو، سامان تجارت ہو یا آپ کا انویسٹمنٹ ہو۔ تو اس کے لیے آپ سیلنگ پرائس کے حساب سے ہی کیلکولیشن کریں گے۔ آصف بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ مولانا، میں بیوی کا مہر میرے ذمہ باقی ہے، تو وہ مہر کو میں وضع کر کے زکوٰۃ نکالوں یا وہ مہر میرے زکوٰۃ جو اماؤنٹ کا میں حساب کروں گا اس میں ہی رہے گا؟ تو آصف بھائی، مولانا خالد صاحب نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ آپ بیوی کے مہر کو وضع نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بیوی کا مہر بھی آپ کے حساب والے اماؤنٹ کے اندر آئے گا۔ اسی طرح سے آگرہ سے ہمارے عبدالرزاق بھائی نے بھی 2 سوالات پوچھے ہیں۔ ان کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا، میں نے پچھلے سال میرے ذمے 3 لاکھ کی زکوٰۃ فرض تھی، 1 لاکھ کی نکالا تھا، تو ابھی میں کیا کروں؟ وہ پچھلے سال کے بھی 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کروں یا نہیں کروں؟ تو عبدالرزاق بھائی، چاہے پچھلا سال ہو یا اس سے پہلے کے کتنے بھی سال ہو، جس دن سے آپ صاحب نصاب بنے ہیں تب سے لے کے اب تک کا آپ کو ٹوٹل کیلکولیشن کرنا پڑے گا کہ آپ نے کتنے مال کی زکوٰۃ نکالے ہیں اور کتنے مال کی نہیں نکالے ہیں۔ تو جو آپ کو یاد ہے اس اعتبار سے فوراً اپنے ذمے باقی جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسے ہم نماز کی قضائے عمری ادا کرتے ہیں ویسے ہی زکوٰۃ جب ہم کو یاد آ جائے تو فوراً اس کو ادا کر کے اپنے ذمے سے بری ذمہ ہو جانا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فریضہ آپ کے اوپر باقی رہے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے۔ دوسرا سوال عبدالرزاق بھائی نے یہ کیا ہے کہ مولانا، ایک عورت کو میں بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں جس کے بچیوں کی شادیوں کا بھی مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ عبدالرزاق بھائی، ہمارے شریعت کے اندر جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، وہ دیندار ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری ہم کو نہیں دی ہے کہ ہم تھرمامیٹر لے کے چیک کریں کہ اس میں کتنی دینداری ہے اور کتنی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دے اور اس کی بے دینی والی زندگی جو ہے وہ دینداری کے اوپر آ جائے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال جو ہے آسام سے شبیر بھائی نے کیا ہے، سیوا ساگر نام کے شہر سے، کہ مولانا، اگر اذان ہو رہی ہو اور ہم مسجد میں ہیں تو کیا اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ شبیر بھائی، ایسا نہیں ہے، آپ چاہے مسجد میں ہوں یا اپنے گھر میں ہوں، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ کو اذان کا جواب ہر جگہ پہ دینا ہے۔ صرف ناپاک جگہ پہ اگر آپ ہے تو وہاں پہ آپ نہ دیں، باقی آپ کہیں پر بھی ہو آپ کو اذان کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد میں میرے محترم بزرگوں، اگلا جو سوال ہے وہ پنجاب لدھیانہ سے محمد عبدالرشید صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مولانا، ایک آدمی وہ 5 وقت کا نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن اس کے گھر کی بہن بیٹیاں وہ بغیر پردے کے فیشن پرست ہے اور فیشن کے ساتھ میں باہر نکلتی ہے، تو ایسا آدمی جو خود تو دیندار ہے اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو بھائی ہمارے عبدالرشید صاحب، پہلی ریکویسٹ تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا، یہ آپ کے اپنے پرسنل مسائل کے لیے ہے۔ یہاں پہ ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ لوگوں کی بہن بیٹیوں کے اوپر کوئی
تبصرہ کرے یا لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم آپ کو جواب دیں. اور آپ نے بھی یہ اچھی عادت نہیں ہے رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر لوگوں کے اوپر نظر رکھنا کہ کس کی بہن بیٹی کیا کر رہی ہے. ہم اپنے اعمال کی فکر کریں کہ بھئی ہمارے اعمال صحیح ڈھنگ سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے آئندہ آپ بھی اور تمام سننے والے بھی جو بھی سوال کرنا ہے وہ دوسروں کے بارے میں نہ کرتے ہوئے اپنے خود کے بارے میں اگر کوئی اپنے سے ریلیٹڈ ہے تو وہی سوال پوچھے. اور رہا آپ کے سوال کا جواب تو وہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ان کو روکتا ہوگا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا ان کی مان کر دیندار نہیں بن سکا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا تو پھر ایسے جو ہمارے دیندار مسلمان ہیں اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی یا کسی کا بھائی بے نمازی اور بے دین ہے تو ہم اس کی وجہ سے ان کو بلیم نہیں کر سکتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے. اس کے بعد میں میرے محترم بزرگوں پربھنی سے ایک نوجوان ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مولانا بہت سارے لوگ تراویح میں گرمی کے شدت سے بچنے کے لیے تھوڑا سا کشادہ ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی ہمارے نوجوان ساتھی اسلام اتنا کنجسٹڈ نہیں ہے کہ کوئی آدمی گرمی کی شدت سے پریشان ہو کے تھوڑا سا کشادہ کھڑے ہو جائے تو اس کو نماز ہی کو اس کے جو ہے اسلام جو ہے فوت اس کی نماز کو ہی جو ہے باطل قرار دے. ایسا اسلام نہیں ہے. اسلام میں بہت زیادہ وسعت ہے. کوئی بھائی اگر بیچارہ گرمی سے پریشان ہو کے تھوڑا اطمینان سے کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ کاندھے سے کاندھا ملا رہے اور درمیان میں زیادہ کشادگی نہ ہو. اس کے بعد میں بھروچ سے شکیل احمد صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے گجرات سے کہ مولانا اگر کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہندوستان میں ہو جائے اور وہ رشتہ دار کچھ جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ہو تو کیا ہندوستان سے ساؤتھ افریقہ کو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ان کا چہرہ دکھایا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے شکیل بھائی میں پہلے ہی مسئلے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام میں اتنی تنگ نظری نہیں ہے کہ اسلام ذرا سی بات پہ خالی حرام کے فتوے دیتا رہے. بالکل گنجائش ہے جب آپ کسی سے جو ہے ویڈیو کالنگ پہ بات چیت کر سکتے ہیں تو میت کا چہرہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہن کے کپڑوں کے بارے میں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو آپ تھوڑا سا اچھے طریقے سے ریکارڈ کر کے جو ہے مجھے واپس سے بھیجیں. میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. اسی طرح سے کویت سے ہمارے ایک دوست ہے رئیس احمد انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا میرا قرض مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے. بہت سارے مختلف لوگ ہیں جن کو میں نے قرض دیا ہوا ہوں تو وہ ٹوٹل ملا کے 50-60 ہزار کی مڑی ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ اور میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کے پاس گولڈ سلور ہے جیسے میری بہن ہے والدہ ہے تو ان کے زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو رئیس بھائی آپ کا جن لوگوں کے اوپر قرض ہے اگر آپ کو کانفیڈینس ہے کہ آپ کے ایک مانگنے میں ہی وہ لوگ پیسہ واپس کر دیں گے تو وہ پورے اماؤنٹ پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور آپ کی والدہ یا بہنوں کے پاس میں جو گولڈ سلور ہے اگر وہ خود اس کی مالک ہے تو زکوٰۃ بھی ان کے اوپر فرض ہے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. جو مالک ہے وہ اپنے گولڈ سلور کا کیلکولیشن کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گی. بامبے سے ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں زکریا بھائی ان کے بھی 2 سوال ہے. پہلا یہ ہے کہ مولانا زکوٰۃ جو دینی ہے وہ خریدے ہوئے مال پر ہے یا سیلنگ ریٹ کے حساب سے ہے؟ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ بیوی کے پاس سونا ہے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ ہمارے زکریا بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب تو میں پہلے سوال میں ہی مطلب اسی کے اسٹارٹ میں دے چکا ہوں آپ اسی کو سن لیں. اور دوسرا جو آپ کا جواب ہے تو وہ بھی میں اس سے پہلے 1-2 مرتبہ دے چکا ہوں پھر سے 1 مرتبہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ شوہر ہونے کے ناطے سے اپنے بیوی کی زکوٰۃ ادا کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ سونے میں سے کچھ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. زکوٰۃ معاف نہیں ہوں گی کسی بھی حالت میں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے. آپ تمام لوگوں سے ادباً درخواست ہے
اپنی مخصوص دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔